السلام علیکم۔ میں زاہد علی خان کئی ہفتوں کے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ان ہفتوں میں پاکستان کے اندر ماں سوائے مہنگائی کے اور کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے نام پر جو کچھ عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس پر تبصرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے طویل صحافتی سفر کے بعد بھی ان تینوں الفاظ کا آپس میں کوئی تال میل نہیں دیکھا۔ آج گفتگو کا مقصد جو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدالتی کارروائی کو براہ راست نشر کرنے کا فیصلہ کر کے پاکستان کے نیم جمہوری آئین کی بہتری کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کے استحکام کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ یہ ایک خوشائند بات ہے، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی جب یہ کارروائی ٹی وی پر میں نے دیکھی تو مجھے اس وقت بہت صدمہ ہوا کہ جب سارے ججز جو ہیں وہ انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ میں کسی نوآبادیاتی ملک کا شہری ہوں اور سامنے بیٹھے ہوئے ججز جو ہیں وہ مجھے ان کے چہرے اجنبی محسوس ہو رہے تھے۔ کون سا ایسا غیرت مند ملک ہوگا، کون سا ایسا آزاد ملک ہوگا کہ جس کی سب سے بڑی عدالت کے اندر جو ہے بولی جانے والی زبان وہ غیر ملکی ہو؟ کیا یہ تصور کسی مہذب ملک کے اندر کیا جا سکتا ہے؟ کیا چین کی عدالتوں کے اندر گفتگو کرنے کے لیے جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ انگریزی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، کسی بھی ملک کا نام آپ لے لیجئے، کیا وہاں ان کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہ غیر ملکی زبان، وہ نوآبادیاتی زبان جس سے آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جان و مال اور آبرو کی قربانی دی، وہ ہم پر آج بھی مسلط ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حلف لینے کی جتنی خوشی مجھے ہوئی تھی اور یہ توقع تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے اب آئین کا دور دورہ ہوگا، اور انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے بھی صحیح کہ جس سے مجھے توقع ہوئی، لیکن جب یہ میں نے نشریات دیکھیں جس میں ججز اور بشمول جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ انگریزی بول رہے تھے، تو مجھے احساس ہوا کہ اسی سپریم کورٹ نے متعدد فیصلے دیے ہوئے ہیں جس میں اردو زبان کو سرکاری اور عدالتی زبان بنانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور آخری فیصلہ غالباً 2015 میں یہ آیا تھا، اور سپریم کورٹ نے 9 پوائنٹ کی ایک گائیڈ لائن فراہم کی ہوئی ہے۔ عدالتی فیصلوں پر، اپنے ہی فیصلوں پر اگر سپریم کورٹ خود عمل نہیں کرے گی تو پھر دوسرے فیصلوں پر اس کے کون عمل کرے گا؟ میں شدید مایوس ہوا ہوں، اور میں صرف اسی پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظروں سے یہ بات کیسے اوجھل ہو گئی کہ یہ زبان جو آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں استعمال ہو رہی تھی، اسی زبان سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی۔ یہ زبان نوآبادیات کی نشانی ہے۔ پاکستان کے تنزل کے اندر سب سے بڑی وجہ ہماری ذہنی غلامی اور ہماری آج بھی وہ روش ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں ملک تو دے گئے، لیکن جن کو دے گئے وہ آج بھی انہی اپنے آقاؤں کے پیروی کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا ملک آپ نہیں بتا سکتے کہ جس نے اپنی قومی زبان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو۔ دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک ہیں جو ایٹمی طاقت بھی ہیں، جو ویٹو پاورز بھی ہیں، وہاں پر غیر ملکی زبان پر باہر کا نیون سائن بورڈ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور ہمارے ہاں جو کچھ ہمارے نوجوانوں کو سکھایا گیا، نہ وہ اچھی انگریزی بول سکتے ہیں، اور آج بھی ججوں کی گلابی انگریزی سن کر میں حیران تھا کہ یہ کس ذام میں جو ہے نا یہ
اس زبان کو استعمال کر رہے ہیں نا، میں آج کی زبان سن کر بھی جو ہے نا بہت حیران ہوا کہ جو لوگ ذہنی طور پر، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کن الفاظ میں کروں. ہم تہذیب اور شائستگی کے اندر میں جو گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، میں شاید اپنے دکھ کا اظہار کر نہیں پا رہا کہ جو آج میں سارا دن یہ کارروائی دیکھ کر مجھ پر گزرتی رہی. باقی یہ ملک جو ہے، پاکستان جو ہے، یہ اس کے اندر قدم قدم پر جبر ہے، اور سب سے بڑا جبر جو ہے وہ قانون کے نام پر ہے. میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، میں گزارش کروں گا کہ جب آپ اس منصب پر فائز ہو گئے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ پاکستان کے آئین میں درج یہ شرط کہ 10 سال میں جو ہے اردو زبان پاکستان کی سرکاری اور عدالتی زبان ہوگی، اور وہ 73 سے لے کر 23 یعنی 60 سال میں بھی جو ہے وہ نہیں بن سکی. اور عدالتی فیصلے موجود ہیں، آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، تو آئین کی پابندی کہاں ہو رہی ہے؟ آپ سے مجھے یہ توقع ہے کہ یہ کارروائیاں جو آپ نے براہ راست نشر کرائی ہیں، یہ جس زبان میں نشر ہو رہی ہیں، قوم کی اکثریت اسے نہیں سمجھ پاتی. ورنہ ایک مہربانی کیجیے گا کہ انگریزی ہی بولنی ہے اگر عدالت کے اندر، تو پھر گوگل ٹرانسلیٹر بھی لگا دیجیے گا تاکہ عوام کے لیے اس کے نیچے ترجمہ اردو میں آتا رہے، کچھ تو پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. انگریزی میں معلوم نہیں آپ کس کو سنا رہے ہیں. آپ کے سامنے ناخواندہ عوام ہے، زبان آپ کی انگریزی ہے. اور یہی حال بیوروکریسی میں ہے، یہی حال آپ کے سرکاری اداروں کے اندر. آپ کے تمام جتنے دستاویزات ہیں وہ سب انگریزی میں ہیں. یہاں میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنے سے موضوع پر اتنی زیادہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں، لیکن یہ بنیادی موضوع ہے، یہ آپ کی ذہنی آزادی سے متعلق ہے. جو قوم ذہنی طور پر ہی آزاد نہیں ہے، اس قوم نے کیا ترقی کرنا؟ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس دکھ کو جو میں کہہ رہا ہوں محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ جن لوگوں کو یہ سب کچھ دکھانا تھا وہ ایک لفظ نہیں سمجھ سکے کہ کیا کہا گیا. وہ خبروں کا انتظار کرتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طریقے سے اپنے عہدے کا آغاز کیا ہے، میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ اس طرف ضرور دھیان دیں گے کہ عدالتی زبان جو ہے وہ اردو رہے. آپ اردو کے اندر فیصلے لکھیں. آپ کو کہیں ضرورت ہے کسی کو بھیجنا ہے اگر آپ نے کوئی انگریزی میں، تو ترجمہ کر لیجئے، لیکن اردو پاکستان کی سرکاری اور عدالتی زبان ہونی چاہیے. اپنی روایتوں سے جڑے بغیر کوئی ملک، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اور قانون عوام کو حق کی حاکمیت دیتا ہے. آپ قاضی صاحب آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ درخواستیں وغیرہ ان کے موجودگی کے اندر سپریم کورٹ میں دائر ہو جائیں کہ پچھلے دنوں جو قانون سازی ہوئی وہ عوام کے حق کے حاکمیت کے لیے نہیں تھی. ان کا بھی جائزہ لیجیے. اب معاملات کو دیکھیے. پاکستان جس دن آئین کے مطابق چلنا شروع ہو گیا، پاکستان کے عوام کے مسائل اور پاکستان کے اپنے مسائل ختم ہو جائیں گے. مسئلہ صرف یہی ہے کہ جس کی جتنی آمدنی ہے اس کو اس آمدنی میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے. ہمارے ہاں اختیارات مغل اعظم کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ کی جاگیر ہے. جس کو جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے. پاکستان کو سرکار کا، یعنی عوام کے ٹیکسوں سے پیسہ لینے والوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے. پاکستان کے عوام کو ان کا حق حاکمیت آپ نے دلوانا ہے. قوم کی نظریں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لگی ہوئی ہیں. عدالتی زبان سے لے کر قانونی زبان تک، اور آئین کی بالادستی سے لے کر عوامی حق کے حاکمیت تک، اس کا تحفظ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ اس طرف توجہ دی جائے گی. باقی رہ گئی مہنگائی، آپ یقین جانیے کہ اس پر بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مہنگائی آپ جب تک خود اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، کوئی آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.